تو آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے طلاق. تو اس میں آج ہم ذکر کریں گے کہ طلاق کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا اقسام ہے، اور ہمارے معاشرے میں طلاق کا جو رجحان ہے یہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم کس طرح اس کا تدارک کر سکتے ہیں، کس طرح ہم جو ہے وہ اپنے گھروں کو بچا سکتے ہیں، اور طلاق جیسی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں. تو اس اہم اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلی شخصیت نہایت مقتدر عالم دین ہیں اور بہت بڑے آپ اسکالر ہیں، رائٹر بھی بہت اچھے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد وارث علی صاحب. آپ جامعہ نعیمیہ کے اندر تدریس کے منصب پر بھی فائز رہے، ابھی آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ لاہور گیریزن یونیورسٹی کے اندر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں شروع کروں گا. سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ طلاق کیا ہے اور اس کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ہمیں بولنے کا موقع دیا تاکہ ہم دین کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. جزاک اللہ. ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پورے چینل کو اور جو بھی انتظامیہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. یہ جو نکاح ہے یہ دو افراد کے درمیان بڑا خوبصورت بندھن ہوتا ہے کہ جو نہ صرف دو افراد کو آپس میں ملاتا ہے بلکہ دو خاندانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیتا ہے. بے شک. چنانچہ جب رشتہ ازدواج کے اندر دو افراد جڑتے ہیں تو اکٹھے جب رہتے ہیں تو بعض اوقات طبیعتیں آپس میں میچ نہیں کرتی اور مسائل جنم لیتے ہیں، بیرونی مسائل بھی ہوتے ہیں اور ان کے باہمی معاملات بھی ایسے چپکلش والے بن جاتے ہیں کہ ان میں ایک ایسا سٹیج اور موقع بھی آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو شریعت نے اس حوالے سے اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے مباح چیزوں کے اندر، لیکن جدائی کا ایک راستہ رکھا ہے جسے ہم طلاق کا نام دیتے ہیں. اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے طلاق احسن، اور وہ طلاق یہ ہے کہ اس زوجہ اور بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے صحبت بھی کی ہو تو طہر کے اندر ایسے طہر کے اندر کہ جس کے اندر اس نے وہ بیوی کے قریب نہ گیا ہو، اگر وہ ایک طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد عدت گزر جاتی ہے تو اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ یہ طلاق احسن ہے. اس کے بعد وہ عدت گزارنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں اور وہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو وہ آزاد ہوتی ہے. دوسری اس کی صورت ہوتی ہے طلاق حسن، اور وہ ہے کہ ایک ایسی بیوی کے جس کے ساتھ بندے نے مقاربت کی ہو، مصابحت کی ہو، اور اس کے بعد وہ طہر کے اندر ایک طلاق دے دے، پھر دوسرے مہینے دوسری طلاق دے دے، تیسرے مہینے کے بعد وہ تیسری طلاق دے دے، تو یہ طلاق حسن کہلاتی ہے. اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایسی طلاق ہے کہ جسے شریعت کی اصطلاح میں سنت طلاق کہا جاتا ہے، یعنی یہ طریقہ حسن ہے. اس کے علاوہ جو تیسری صورت ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ ساری بدعی طلاق کہلاتی ہے کہ جس میں ان 2 طریقوں کو اختیار نہ کیا جائے. اس کے اندر بھی طلاق تو ہو جاتی ہے، وہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے اور وہ احسن طریقے نہیں ہیں جسے ہم اپریشیٹ کر سکیں، اور جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ رواج پذیر ہیں جن میں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ اگر ایسی صورت اختیار کرنی پڑے، جدائی کی صورت بنتی ہے، تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو احسن ہے، اچھا ہے، اور جس میں آدمی گناہ گار نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے کسی کو طلاق دے دی ہے اور وہ واپس رکھنا چاہتا ہے،
تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کس حد تک آپ کو یہ شریعت نے اجازت دی ہے، یا کتنی طلاقوں کی آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اتنی طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ بیوی کو رکھ سکتے ہیں، 1 طلاق 2 طلاق، یا اس حوالے سے جی؟ اگر یہ جو پہلی صورت میں نے عرض کی ہے نا آسن، اس کے اندر جب بندہ 1 طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد عدت گزرنے کے اندر آدمی رجوع کر سکتا ہے، اسے رجوع کہا جاتا ہے۔ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو بیوی ہے اس کو دوبارہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس کا صریح اعلان وہ کر لے یا اس کے ساتھ مقاربت کر لے۔